السلام علیکم۔ آج کی کہانی کم ظرف بھابھی۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ میری بہن کا نام سریہ تھا۔ وہ ایک قابل گائنیکولوجسٹ تھی۔ روز و شب ان کے کلینک پر امید سے بھری خواتین آتی اور سریہ کے ہاتھوں نئی زندگیاں جنم لیتی۔ ان کا کلینک خوب چلتا تھا۔ مجھے خدا نے ایک بیٹے سے نوازا، لیکن آپریشن سے ایک ایسا نقص پیدا ہو گیا کہ میں دوبارہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ ہم میاں بیوی اپنے بیٹے ریان کو پا کر بہت خوش تھے۔ دنیا کی سبھی نعمتیں میسر تھیں، لیکن یہ حسرت مجھ کو تڑپاتی تھی کہ اے کاش میری ایک بیٹی بھی ہوتی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ بیٹی کے بغیر گھر کی جنت مکمل نہیں ہوتی۔ میری اس خواہش کو سریہ سمجھتی تھی۔ وہ مجھے سمجھاتی تھی کہ اتنی حسرت نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی صورت میں صاحب اولاد کیا ہے۔ ذرا ان کے بارے میں سوچو جن کی سرے سے کوئی اولاد ہی نہیں ہے، وہ بھی تو جی رہے ہیں۔ میں سریہ کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی، لیکن اپنے دل کو سمجھانا مجھے مشکل لگتا تھا۔ ڈاکٹروں کی زندگی انوکھے واقعات سے پر ہوتی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے بیٹے ریان کی عمر 8 برس تھی۔ صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی۔ دوڑ کر گئی۔ آپا سریہ کا فون تھا۔ میں نے ہیلو کہا تو بولی، زری ایک خوشخبری ہے۔ میرے کلینک پر کوئی ایک دن کی بچی چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ہماری نرس صبح آئی تو دیوار کے پاس پڑی بینچ کے اوپر ایک ٹوکری رکھی تھی۔ بچی کے رونے کی آواز پر متوجہ ہو گئی۔ ٹوکری کو کھولا تو اس میں ننھی منی زندگی سانس لے رہی تھی۔ تم کو بیٹی کی بہت آرزو تھی، چاہو تو میں کسی فلاحی ادارے کے حوالے کرنے کی بجائے تم کو دے دیتی ہوں۔ میں نے ان سے کہا میں نواز سے بات کر لوں، ابھی بتاتی ہوں۔ فون رکھ کر میں دھڑکتے دل سے بیڈ روم میں آئی۔ نواز میرے شوہر بیدار ہو چکے تھے۔ پوچھا کس کا فون تھا صبح صبح؟ سریہ آپا کا، میں نے کہا۔ پھر تمام بات ان کے گوش گزار کر دی۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ریان بھی اپنے کمرے سے اٹھ کر آ گیا۔ اس نے ہماری باتیں سن لی، خوشی سے گلنار ہو گیا۔ اصرار کرنے لگا، امی ابو فوراً چلیے، خالہ سریہ سے ننھی منی گڑیا لے کر آتے ہیں، کتنی پیاری سی ہوگی وہ میری بہنا۔ وہ خوشی سے بے قابو ہونے لگا۔ اس کی خوشی کے اظہار نے ہم کو مزید سوچنے کا موقع نہ دیا۔ جب ہم سریہ کے کلینک پر پہنچے تو وہ اس بچی کا طبی معائنہ کر چکی تھی۔ بچی صحت مند تھی، خوبصورت گلابی فراک پہنے تھی، نرم و نازک پھول جیسی، منہ پر فرشتوں جیسی معصومیت تھی۔ اس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور عظمت کے احساس سے دل لرزنے لگا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ ہم کو کتنی آرزو ہے اس کی، اور وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اس نعمت کی بے قدری کی ہے۔ میں نے اس معصوم کو گود میں بھر لیا۔ نواز نے اس کے کانوں میں اذان دی اور نام حور بانو رکھا، گویا وہ آسمان سے اتری ہوئی حور تھی جو ہمیں مل گئی تھی۔ بڑے ناز و نام میں اس کی پرورش ہونے لگی۔ ریان اور حور بانو میں 8 برس کا فرق تھا، لیکن اس کے ننھے منھے وجود نے میری بیٹی کی زندگی میں بہن کی کمی کو پورا کر دیا تھا۔ نواز نے بھی اس کو یوں اپنا لیا جیسے سچ مچ وہ ہماری ہی بیٹی ہے۔ پرسکون اور پیار بھرے ماحول میں رہ کر حور بانو ایک دلکش بیل کی طرح بڑھنے لگی۔ وہ ہم سب کی آنکھ کا تارا بن گئی تھی۔ ریان اس پر 100 جان سے فدا تھا۔ اسکول سے آتے ہی یونیفارم اتارے بغیر اس کے پالنے کے پاس آ بیٹھتا، پھر اسے باہوں میں بھرنے لگتا۔ وہ حور بانو کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ سکتا تھا۔ میں جب اس کو فیڈر سے دودھ پلا رہی ہوتی، یہی سوچتی کہ اللہ تعالیٰ نے حور بانو کی صورت میں ہم کو انعام دیا ہے۔ مجھے بیٹی کی شدید آرزو تھی، تبھی تو اسے کوئی آپا سریہ کے کلینک پر چھوڑ گیا۔
ورنہ وہ کسی اور جگہ بھی چھوڑی جا سکتی تھی جہاں اس کی ضرورت نہ ہوتی، اور بے رحم زمانے کے تھپیڑوں کی زد میں سسک سسک کر دم توڑ دیتی۔ یہ سوچتے ہی مجھے جھرجھری آ جاتی تھی، لیکن پھر حور بانو کا معصوم چہرہ دیکھ کر سب بری سوچیں رفو چکر ہو جاتی۔ وقت گزرتا گیا، ریان انجینئر بن گیا اور حور بانو نے میٹرک پاس کر لیا۔ جلد ہی میری بیٹی کی ملازمت ایک معیاری کمپنی میں ہو گئی۔ ہر ماں کی طرح اس کے چہرے کے پھول سجانے کی آرزو ہونے لگی۔ حور بانو اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس کو بھی تمنا ہوئی کہ بھائی کی شادی ہو اور اس کی دلہن گھر آئے، بھابھی آ جائے تو میں بھی اس کے لاڈ اٹھاؤں۔ اسے ریان کی شادی کا بہت ہی شوق تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ ریان کے پیچھے پڑی کہ بھیا کوئی لڑکی پسند کر لو تاکہ ہم بھابھی گھر لائیں، اور بھابھی بھی چاند جیسی۔ انہی دنوں حور بانو نے کالج میں داخلہ لیا تو ماریا نامی لڑکی اس کی سہیلی بن گئی۔ کچھ دنوں بعد یہ لڑکی ہمارے گھر آئی، اچھی شکل و صورت اور بہت سلجھی ہوئی تھی۔ ایک روز ایک گھریلو تقریب میں ماریا کی امی نے ہمیں مدعو کیا۔ حور بانو اصرار کر کے لے گئی۔ ماریا کی ماں با اخلاق خاتون تھیں۔ فاریہ، ان کی بڑی بیٹی، ماریا سے زیادہ خوبصورت تھی اور BA پاس کر چکی تھی۔ مجھے فاریہ پہلی نظر میں ہی بہت بھا گئی۔ گھر آ کر نواز سے تذکرہ کیا کہ آج اپنے مطلب کی لڑکی میں نے دیکھی ہے اور وہ ماریا کی بڑی بہن ہے۔ ان لوگوں کو اس کے لیے اچھے رشتے کی تلاش ہے، کیوں نہ ہم ان کی دعوت کر کے گھر پر بلا لیں۔ اس طرح ریان ایک نظر فاریہ کو دیکھ لے گا، پھر رشتے کی بات کریں گے۔ نواز نے میری تجویز سے اتفاق کیا۔ یوں میں نے ماریا کے والدین کی دعوت کی اور تاکید کی کہ فاریہ کو بھی ضرور لائیں۔ فاریہ گھر والوں کے ساتھ آئی، سبھی نے اس کو پسند کیا، خاص طور پر ریان کو وہ بہت پسند آئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ اصل مسئلہ اسی کا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی پسند کے بغیر اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فاریہ کے والدین سے رشتے کی بات کی، انہوں نے بھی ریان کو پسند کیا، اور اس طرح فاریہ دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ حور بانو کو بڑا ارمان تھا کہ چاند سی بھابھی آئے۔ سچ بات یہ ہے کہ ریان نے اسی کے اصرار پر شادی کی حامی بھری تھی۔ اسے اپنی دوست ماریا سے بہت محبت تھی، اسی وجہ سے اس کی بہن کو بھابھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ فاریہ جہاں خوبصورت تھی وہاں خوبصیرت بھی لگی تھی۔ شروع میں اس کا برتاؤ ہر ایک کے ساتھ مثالی تھا۔ حور بانو کو بھی بہت پیار کرتی تھی۔ فاریہ کے آنے سے گویا اب ہمارا گھر رشک جنت تھا۔ فاریہ اور اس کے گھر والوں کو علم نہ تھا کہ حور بانو ہماری سگی بیٹی نہیں ہے، البتہ ہمارے کچھ رشتہ دار ضرور یہ حقیقت جانتے تھے، لیکن آج تک انہوں نے یہ راز کسی پر افشا نہیں کیا تھا۔ چند سال خیریت سے گزرے۔ ایک روز ہماری بد نصیبی کہ سریا آپا کے ہمراہ وہ نرس ہمارے گھر آ گئی جس نے ٹوکری میں پڑی نوزائیدہ بچی حور بانو کی اطلاع آپا کو دی تھی۔ بزرگی میں تو انسان زیادہ نیک، تحمل مزاج اور خدا ترس ہو جاتا ہے، لیکن وہ عمر رسیدہ نرس خدا جانے کیوں اتنی کم ظرف نکلی کہ اس نے میری بہو فاریہ کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ حور بانو ہماری سگی بیٹی نہیں ہے، بلکہ ہم نے ایک ناجائز بچی کو گود لیا تھا۔ اس حقیقت کا علم ہوتے ہی فاریہ کے رویے میں عجیب و غریب تبدیلی آ گئی۔ وہ حور بانو سے کھنچ گئی اور اس سے دور رہنے لگی۔ جب بھائی کو اپنی بہن سے ہنستے بولتے دیکھتی تو تیوری پر بل ڈال کر کمرے سے باہر چلی جاتی۔ شروع میں تو ہم میں سے کسی نے دھیان نہ دیا، لیکن جب فاریہ نے حور سے اہانت آمیز رویہ اختیار کر لیا تو ہم سب نے اس کا نوٹس لیا۔ میں حیران تھی کہ بہو ایسا کیوں کرتی ہے۔ بہرحال دن بہ دن اس کی یہ نفرت اور بیزاری حور بانو سے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ یہ رویہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ ایک روز میں نے فاریہ کو بلا کر سمجھایا کہ دیکھو فاریہ، حور بانو میری اکلوتی بیٹی ہے، وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہے اور اسے بھابھی لانے کا شدید ارمان تھا، اور وہ تم کو بھابھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ریان سے 8 برس چھوٹی ہے، تبھی اس نے حور بانو کے اتنے لاڈ اٹھائے ہیں۔ اب تم اس کا اس قدر دل دکھاتی ہو کہ وہ رونے لگتی ہے۔ آخر ایسا کیوں کرتی ہو؟
خدا کے لیے کچھ تو سوچو، تمہارے بیزار کن رویے سے حور بانو کے دل کو بہت ٹھیس لگتی ہے۔ فاریہ نے جواب دیا، امی جان رہنے دیجئے، یہ اپنی مصنوعی محبت، مجھے سب علم ہو گیا ہے۔ حور بانو آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے، اسے آپ نے گود لیا تھا، اس کے تو ماں باپ تک کا پتہ نہیں ہے، نہ جانے کس کی ناجائز اولاد ہے، خدا جانے کن کے گناہوں کا ثمر ہے یہ لڑکی، اس کے رگوں میں کیسا خون ہے، اور آپ نے بغیر سوچے کیسے اس کو اپنی گود میں بھر لیا۔ میں حیران ہوں، خاندانی خون کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ بہو کی بات سن کر میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی، ضبط کر گئی، لیکن ریان سے ضبط نہ ہو سکا۔ اتفاق سے اس نے ہماری گفتگو سن لی تھی۔ بیوی سے کہا، فاریہ زبان سنبھال کر بات کرو، کیا اور فول بک رہی ہو؟ کس نے یہ خرافات تم تک پہنچائی ہیں؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ تاکہ اس مردود کی زبان گدی سے کھینچ لوں۔ زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فاریہ نے آنکھیں دکھا کر کہا۔ سگے اور منہ بولے رشتے میں کیا فرق ہوتا ہے یہ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ تمہارے حور بانوں پر لٹو ہو جانے کی کیا وجہ ہے جبکہ اسے ٹوکری میں کوئی تمہاری خالہ کی کلینک پر پھینک گیا تھا؟ جان بوجھ کر فاریہ بلند آواز سے بول رہی تھی تاکہ حور بانو بھی سن لے۔ اس کی اس گندی بات پر ریان کو طیش آ گیا اور اس نے ایک تھپڑ بیوی کے جڑ دیا۔ میں گھبرا گئی، ریان سے الجھ گئی کہ تم نے کیوں ہاتھ اٹھایا، یہ بری بات ہے۔ لیکن فاریہ اپنے آپ میں نہ رہی، وہ کنٹرول سے باہر ہو گئی، گویا تھپڑ کیا لگا تھا، ایک قیامت آ گئی تھی۔ حور بانو اپنے کمرے میں بیٹھی پرچی کی تیاری کر رہی تھی، شور سن کر گھبرائی ہوئی ہماری جانب آئی۔ ادھر فاریہ تھی کہ خرافات بکتی ہی جا رہی تھی۔ ریان بیوی کو کھینچ کر کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر لیا، لیکن اتنی دیر میں فاریہ کی کہی ہوئی کچھ باتیں حور بانو کے کان میں پڑ گئیں۔ وہ گھبرا کر بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگی، سوال کرنے لگی، امی کیا یہ صحیح ہے؟ میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں، لاوارث ہوں؟ یہ بھابھی کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے سچ بتائیں۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی؟ اس روز تو جیسے ہمارے پرسکون گھر میں قیامت آ گئی تھی، جیسے کوئی بم پھٹ گیا تھا۔ بڑی ہی مشکل سے سمجھا بجھا کر میں نے حور بانو کو خاموش کرایا۔ حور بانو کی حالت دیکھ کر ریان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ حور بانو تو خاموش ہو گئی، لیکن پھر اس کے بعد اسے چپ سی لگ گئی۔ اس کے بعد میں نے حور بانو کی شادی کے لیے کوششیں تیز کر دیں، دن رات اسی کام میں لگ گئی، اور جو پہلا رشتہ ملا جھٹ پٹ اس کو بیاہ دیا تاکہ گھر میں جو آگ بھڑک گئی تھی وہ سرد ہو جائے۔ حور بانو کی قسمت اچھی تھی اور اللہ اس پر مہربان تھا۔ جو شوہر اسے ملا وہ اس کی بہت عزت کرتا اور اسے بہت عزیز رکھتا تھا۔ حور بانو کا سسرال بھی پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا نیک تھا۔ میں خدا کا شکر کرتے نہ تھکتی کہ مجھے داماد اچھا ملا ہے۔ میں خوش تھی کہ چلو بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی، اب حالات صحیح ہو جائیں گے۔ بہو کو بھی سمجھا دیا کہ حور بانو کے دل کو ٹھیس نہ پہنچانا کہ اب وہ بیاہی جا چکی ہے۔ میں کہ بیاہی لڑکی کا آنا تو کبھی کبھار ہی ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے، تم بھی سکون سے اپنی زندگی گزارو۔ فاریہ بھی یہی چاہتی تھی کہ حور بانو اس گھر سے چلی جائے، اب وہ پورے گھر میں چہکتی پھرتی۔ ریان کو بھی سمجھایا کہ بیٹا جو ہو گیا سو ہو گیا، تمہاری بہن اپنے گھر میں خوش ہے، تم بیوی کو شکایت کا کوئی موقع نہ دینا تاکہ جھگڑے کی آگ کو ہوا نہ ملے اور یہ دوبارہ نہ بھڑک اٹھے، ورنہ ہمارے ساتھ حور بانو کی خوشیاں بھی جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ ریان کو حور بانو اپنی حقیقی بہن ہی لگتی تھی۔ وہ بہن کے لیے اداس ہوتا تو حور بانو سے ملنے چلا جاتا۔ میں چاہتی تھی کہ حور بانو جلد جلد ہمارے گھر نہ آئے بلکہ اپنے گھر ہی رہا کرے۔ میں جانتی تھی لہٰذا کم ہی بیٹی اور داماد کو بلاتی تھی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کبھی بہو میرے داماد یا اس کے گھر والے سے کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس سے میری بیٹی کی عزت ان لوگوں کی نظروں میں کم ہو جائے۔ مجھے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ جس راز کو ہم نے حور بانو سے ہمیشہ چھپایا تھا، فاریہ نے اسے تشت ازبام کر دیا تھا۔ یہ صدمہ ہی میری لاڈلی کے لیے کچھ کم نہ تھا۔
وہ مجبوراً اس دکھ کو پی گئی تھی، لیکن اب وہ اپنی نئی زندگی میں علی کے ساتھ بے حد خوش تھی اور مجھے اس کی خوشی کی پوری حفاظت کرنی تھی۔ اب ہم پہلے سے کافی محتاط تھے کہ کہیں میری بچی کو پھر سے کوئی صدمہ نہ ملے، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ کچھ دنوں سے فاریہ حور بانو کے شوہر علی کو کچھ بتانے کو بے تاب ہے۔ وہ جب بھی آتا وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن میں علی کو اس کے ساتھ اکیلا نہ چھوڑتی تھی۔ اس بارے میں میری پریشانی زیادہ بڑھی تو میں نے ریان سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، امی، فاریہ کی طبیعت ایسی ہی ہے، وہ ایک کم ظرف عورت ہے، باز نہ آئے گی، موقع ملے گا تو ضرور ڈنک مارے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی شکی عورت ہے، اسے میرا حور بانو سے ملنا اور باتیں کرنا برداشت نہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ میرے لیے میری سگی بہن ہی ہے، لیکن ہمیں کبھی تو ملنا اور بات کرنا ہوگا ہی۔ فاریہ کسی موقع کی تلاش میں ہے تاکہ حور بانو کے سسرال کو الٹی سیدھی باتیں کر کے اس کی زندگی میں بدگمانی کے کانٹے بھر دے۔ ریان ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، بیٹے، تو پھر اس کا آخر کیا حل ہے؟ نہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ سکتے ہو اور نہ ہی بہن کو چھوڑ سکتے ہو۔ اب ہم ایٹم بم کے دھانے پر بیٹھے ہیں تو کیسے عافیت میں رہیں گے؟ ریان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، امی جان، آپ فکر نہ کریں، یہ مسئلہ میں حل کر لوں گا۔ اور پھر ریان نے اس مسئلے کو سچائی کے ہتھیار سے حل کر لیا۔ ایک روز وہ اپنے بہنوئی سے علیحدگی میں ملا اور تمام سچائی اس کے گوش گزار کر دی اور اس سے التجا کی کہ اگر تم انسانیت بھرا دل رکھتے ہو تو مجھے یقین ہے میری بہن کو کبھی اس جرم کی سزا نہ دو گے جو اس کا جرم ہے ہی نہیں۔ اس دنیا میں جنم لینا انسان کا نہیں، اس کے خالق کا اختیار ہے کہ پیدا ہونے والی ہستی کہاں، کب، کس کے یہاں جنم لیتی ہے۔ اس اختیار کو للکارنا اور برا بھلا کہنا بندے کو زیب نہیں دیتا۔ رب کی رضا پر راضی ہونا عین بندگی ہے۔ وہ خود قصورواروں کو سزا دے دے گا، ہم حور بانوں کو سزا کیوں دیں؟ علی پہلے ساری بات سن کر بہت حیران ہوا، پھر اس نے ریان سے وعدہ کیا کہ وہ حور بانوں کا پورا تحفظ کرے گا، اس کا خیال رکھے گا۔ اگر کسی نے اس کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کی تو کہنے والے کا منہ توڑ دے گا۔ علی نے اس بات کا بھی یقین دلایا کہ اگر کسی نے میرے گھر والوں سے بھی حور بانوں کے معاملے میں کوئی کہانی گوش گزار کی تو میں خود ان کو سنبھال لوں گا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ علی کی یقین دہانی نے ریان کو اتنا اعتماد دیا کہ حور بانوں کے معاملے میں ہم کو نئی زندگی مل گئی۔ اب ہم کو کسی امر کا خوف نہ رہا۔ فاریہ کی طرف سے جو خطرہ لاحق تھا، اب یہ اس کی درد سری تھی۔ ہم تو سکون میں آ چکے تھے، لیکن وہ بے سکون ہی رہی۔ ایک دن موقع پا کر بالآخر فاریہ نے اپنی فطرت کو عیاں کر ہی دیا۔ اس نے دبے لفظوں میں حور بانوں کے بارے میں اس کی ساس کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ تمہاری بہو کے والدین کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میری ساس سسر نے اسے ترس کھا کر گود لیا تھا۔ ریان حور بانوں کا سگا بھائی نہیں ہے، اس لیے آپ زیادہ ریان کو اپنے گھر میں نہ رہنے دیا کریں۔ فاریہ کی یہ بات سن کر حور بانوں کی ساس اس کا منہ تکنے لگی۔ انہوں نے کہا، اے بچی، مجھے لگتا ہے تم کسی شریف خاندان سے نہیں ہو، اور اگر تمہاری رگوں میں شریف خون ہوتا تو کبھی تم اپنی نند کے بارے میں ایسی خرافات منہ سے نہ نکالتی۔ تم کو اپنے شوہر کی بھی عزت کا خیال نہیں ہے۔ تمہاری ساس کی جگہ میں ہوتی تو تم کو کب سے گھر سے باہر نکال چکی ہوتی۔ فاریہ یہ جواب سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ حور بانوں کی ساس نے نہ صرف اسے ٹکا سا جواب دیا، بلکہ اس کے ہی سامنے ریان کو فون کر کے بتا دیا کہ تمہاری بیوی ہماری بہو کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، اور آج ہمارے سامنے کہہ رہی ہے، کل کو ہمارے رشتہ داروں سے بھی یہی کہتی پھرے گی۔ بہتر ہے تم اسے خود سنبھال لو تاکہ یہ دوسروں کی زندگیاں نہ خراب کرتی پھرے۔ ریان فون بند ہوتے ہی گھر پہنچا۔ حور بانوں کی ساس جا چکی تھی۔ وہ بے حد غصے میں تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ آتے ہی پھٹا اور بولا، فاریہ، میں نے سوچا تھا جتنا تمہارا چہرہ خوبصورت ہے تمہارا دل بھی ایسا ہی خوبصورت ہوگا، لیکن تمہارے دل میں غرور و تکبر اور نفرت کے سوا کچھ نہیں۔ حور بانوں نے آج تک تمہیں تکلیف پہنچانے والا ایک لفظ بھی نہیں کہا،
بلکہ ہمیشہ خلوص اور محبت سے تم سے ملی۔ اب تو وہ اس گھر سے چلی بھی گئی تھی، پھر بھی تمہیں سکون نہیں؟ وہ غصے سے چیخ رہا تھا اور میں اسے خاموش کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں فاریہ، اور مزید تمہیں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا۔ تمہارے اسی غرور اور تکبر کی بنا پر شادی کے 4 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد سے نہیں نوازا۔ تم میری زندگی سے نکل جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں ریان کو روکتی رہ گئی اور انہونی ہو گئی۔ فاریہ ہکا بکا کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ آج حور بانو کا 4 سال کا ایک بیٹا ہے اور وہ علی کے ساتھ خوش ہے۔ ریان نے اپنی کلاس فیلو غزل سے دوسری شادی کر لی اور ان کی بھی 2 سال کی ایک بیٹی ہے۔ غزل سے شادی کرنے سے پہلے ریان نے اسے حور بانو کے بارے میں سب بتا دیا اور اس سے پوچھا کہ اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ شادی نہ کرے۔ غزل ایک سلجھی ہوئی اور ریان ہی کی طرح ایک انجینئر تھی۔ اس نے نہ صرف کھلے دل سے حور بانو کو قبول کیا، بلکہ ہمیشہ اس کی دلجوئی کی کہ اللہ نے تمہیں اتنا اچھا خاندان دیا، تم کو کبھی دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے دونوں بچوں کے لیے بہت خوش ہوں اور آج ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں اور ان کی خوشیوں کی حفاظت کے لیے دعا گو رہتی ہوں، اور اپنی دعاؤں میں یہ شامل رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دونوں بچوں کو فاریہ جیسے ہر انسان سے اپنی پناہ میں رکھے۔